ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک فی میں خلق تخلیق، السماوات آسمانوں، والارض اور زمینوں، ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، تخلیق کہہ لیں، پیدائش کہہ لیں۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، پیدائش میں، واختلاف اور بدلنا، اللیل رات، والنہار اور دن، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے بدلنے میں، والفلک فلک کشتی، والفلک اور وہ کشتیاں، التی جو تجری رواں دواں رہتی ہیں، تیرتی ہیں، بہتی ہیں، چلتی ہیں، فی البحر دریا میں، بما بھی ساتھ، ما جو، بما ان چیزوں کے ساتھ جو، ینفع فائدہ پہنچاتی ہیں، الناس لوگوں کو، والفلک التی اور ان کشتیوں میں، التی تجری فی البحر جو دریاؤں میں، سمندروں میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر، لوگوں کے منافع اور لوگوں کے فوائد لے کر، وما و اور ما جو، انزلا اتارا، اللہ تعالی نے، وما انزل اللہ اور جو اللہ تعالی نے اتارا، من السماء آسمان سے، مما کچھ پانی، وما انزل اللہ من السماء مما اور اللہ تعالی نے جو آسمان سے کچھ پانی اتارا، مما من جو ہے بعض کے معنی میں ہے، تبعیضیہ کہتے ہیں، من تبعیضیہ بعض کچھ کے معنی میں، فاحیا پھر زندہ کیا، فاحیا پھر زندہ کیا، بھی اس پانی کے ذریعے، الارض زمین کو، فاحیا به الارض پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، بعد موت موت، ہا اس کی موت کے بعد، زمین کی موت کے بعد اس پانی کے ذریعے پھر زمین کو زندہ کیا، وما انزل اللہ من السماء اور جو اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو سرسبز کیا، بعد موتها اس کے بنجر اور خشک ہو جانے کے بعد، وبث اور پھیلائے، فیہا اس زمین میں، من سے، کلی ہر، دابہ جاندار، وبث فیہا من کل دابہ اور پھر اس زمین میں ہر قسم کے جانداروں کو اللہ تعالی نے پھیلایا، آباد کیا، بسایا، وتصریف تصریف گردش،
الریاح، ریاح ہوائیں، ریح کی جمع ہے، ریاح ریح کی جمع ہے، ہوا کو کہتے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کے بدلنے میں، ہواؤں کے پھرنے میں۔ والسحاب، اور بادل، المسخر، جو مسخر رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں اور تابع دار بن کر رہتے ہیں، بینا، درمیان، السماء، آسمان، والارض، اور زمین، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، مسخر رہتے ہیں، تابع دار رہتے ہیں، ان سب میں، یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان سب میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں۔ یقیناً، لام تاکید کے معنی میں ہے، لا آیات، آیات نشانیاں، یقیناً بہت نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو سمجھ رکھیں، جو عقل رکھیں، جو سمجھیں، سمجھنا چاہیں، ان کے لیے ان میں بڑی آیات اور نشانیاں ہیں۔ کل کے سبق میں جو آخری آیت تھی اس میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ سب سے بڑھ کر انسان کے لیے اللہ رب العزت کی پہچان ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف حاصل کرے۔ اس کی صفات، ذات کا تو خیر تعارف بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ کی صفات سے اس کی قدرت، اس کے کمالات کو پہچانے تاکہ اس کا ایمان مکمل ہو۔ اور دنیا نے سب سے بڑی غلطی، انسان نے سب سے بڑی غلطی اس میں کی ہے کہ اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام بھیجتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام آ کر انسانوں کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا تعارف کرواتے تھے۔ بلکہ ہم انشاءاللہ 9ویں پارے میں پڑھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا فرمایا تو اس سے بہت پہلے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو سب سے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ارواح تھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعارف ہوا ہے، انسان کی روح کا پہلا تعارف، پہلی پہچان، پہلی ملاقات، پہلا آمنا سامنا، اس میں اللہ رب العزت نے انسانی ارواح کو، انسانی روحوں کو اپنی ذات کا تعارف کروایا۔ تو سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر انسان اپنے رب کو پہچانے، اس میں بہت بڑی غلطی کی ہے انسانیت نے۔ اسی لیے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسانوں کے مقام پر لے آئے لوگ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ویسے ہی سوچ رکھنے لگے جیسے انسانوں کے بارے میں رکھی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، دنیا شرک میں مبتلا ہوئی۔ اب شرک میں کیا ہوتا تھا؟ یہ بزرگ، یہ بزرگ، یہ بزرگ، یہ بزرگ، اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ معبود، یہ معبود، یہ معبود، یہ معبود، اللہ معبود، اللہ تعالیٰ کو بالکل انسانی لیول پر لے آئے۔ انسان کو محتاج تصور کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی محتاج تصور کیا کہ اللہ بھی ان کے سوا کچھ، ان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ اللہ کے ساتھ نہیں ملیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ دنیا عیسائیت، جو اہل کتاب تھے، جو اہل کتاب تھے، جو اہل شریعت تھے، اور جن کے پاس اللہ پاک نے نبی بھیجا، وحی آئی، کتاب آئی، شریعت آئی، سب کچھ، وہ بھی کہنے لگے کہ جب تک 3 چیزیں مکمل ملیں گی نہیں تو خدائی مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، یہ 3 جب تک نہیں ملیں گے تو اللہ تعالی نامکمل رہیں گے، الوہیت نامکمل رہے گی۔ اس لیے ان کا یہ جو عقیدہ ہے اس کو تثلیث کہتے ہیں، یعنی 3 خدا مل کر خدائی کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، یہ 3 خدا نہ کہو، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے۔
انتہو، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہت بہتر ہے۔ پھر یہ بھی کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، وہ جو تین ہے نا ان میں سے تیسرا ایک اللہ بھی ہے۔ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ عقیدہ تصور کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اپنی کچھ صفات انسانوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کو رب کی پہچان حاصل ہو۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے یہ قرآن کریم کی بڑی جامع آیات میں سے ہے۔ جامع آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پوری کائنات کا نقشہ کھینچ دیا، پوری کائنات آ گئی، آسمان زمین، آسمانوں اور زمینوں میں چلنے والے سارے نظام اور ان کے اندر پائی جانے والی ساری مخلوقات، پھر وہ خشکی ہے، پھر وہ تری ہے، سب، پھر وہ زمین ہے، پھر وہ فضا ہے، وہ ہوائیں ہیں، بادل ہیں، سب، یہ ساری اللہ رب العزت نے نا پوری کائنات اس آیت میں سموئی، اس آیت میں۔ اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو بیان کر کے انسانوں کو یہ پوچھ رہے ہیں ایک طرح سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ساری کائنات، اتنی بڑی کائنات، یہ کس نے بنائی ہے؟ اور اس کے اندر جو جو سسٹم چل رہے ہیں کس نے بنائے؟ بتاؤ۔ اب ایک ایک آپ پڑھنا شروع کر دیں نا اس پر، یہ جو پوری فلکیات کا مضمون بھی اس کو کہا جاتا ہے، ایک ایک پہ آپ شروع ہو جائیں نا تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں کو بنایا اور اس طرح بنایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں تھا۔ ایون کہ مشورہ دینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ اور یہ اتنی 7 آسمان واللہ عالم کتنے بڑے ہیں ہمیں نہیں پتا، اور ہمیں تو اس زمین جس کے اوپر ہمیں تو اس کا بھی ابھی نہیں پتا یہ کتنی بڑی ہے۔ پھر دوسری زمین ہے، پھر تیسری ہے، چوتھی ہے، 5ویں ہے، 6ٹھی ہے، 7ویں ہے۔ ہمیں تو آسمان تو خیر بہت اوپر کی چیزیں ہیں، ہم تو بس چند کلومیٹر فضاؤں میں گئے ہیں ابھی، چلیں چند 100 کلومیٹر کہہ لیجئے، چند 100 کلومیٹر کہہ لیجئے فضاؤں میں گئے اور عقل پھٹنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا، یہ اتنی زمین تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضاؤں کے اندر جو اللہ کا بنایا ہوا نظام چل رہا، تو انسانی عقل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جس پہ اتنے حیران ہو رہے ہو نا، یہ بنی کیسی ہے، یہ میں نے بنائی، اور کیسے بنائی ہے، انما یقول لہ کن فیکون، کہا ہو جاؤ، ہو گیا۔ اچھا پھر آگے واختلاف اللیل والنہار، ذرا دن رات کو دیکھو، دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے، کبھی چینجنگ ہوئی ہے، کوئی تاخیر ہوئی ہے، کوئی مسنگ ہوئی ہے، کوئی ڈیلے، تھوڑا سا تاخیر، کمال ہے۔ اور آپ کو نا یہ کیلنڈر ملتے ہیں، جنتریاں ملتی ہیں، دائمی کیلنڈر، دائمی جنتری۔ دائمی جنتری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دائمی جنتری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اگلے 100 سال، 200 سال، 1000 سال میں بھی اس میں کوئی تغیر نہیں آنے لگا، جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اللہ چاہیں تو ایک الگ بات ہے، کوئی تغیر اس میں نہیں آنے والا، اس قدر۔ اچھا کمال ہے، سورج جو ہے اس نے ڈوبنا ہے تو دن ختم ہونا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، سورج ہے نا، اربوں سال سے چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی دن 1 منٹ لیٹ ہو جائے، 1 منٹ 60 سیکنڈ، ارے جس دن سورج 1 سیکنڈ لیٹ ہوا، 1 سیکنڈ، اس پوری کائنات نے تباہ ہو جانا ہے، لیکن اربوں سال سے 1 سیکنڈ لیٹ نہیں ہوا وہ، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے اس نے لیٹ نہیں ہونا۔ جس دن 1 سیکنڈ لیٹ ہوا نا، 1 سیکنڈ، کہیں وہ 1 سیکنڈ کے لیے رکا، صرف 1 سیکنڈ کے لیے اس کی حرکت رکی، صرف 1 سیکنڈ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، پوری کائنات تباہ۔ اچھا، اور یہ وزن کتنا ہے اس کا، سورج کا سائز کتنا ہے؟ ارے وہ چھوڑ دو، وہ انسانی عقل سے وہ چیزیں بہت اوپر ہیں۔
یہ ہماری زمین ذرہ ہے سورج کے سامنے، چھوٹا سا ذرہ ہے ایک، اور ہم اسی پر پھولے نہیں سما رہے. ایک ذرہ ہے، اس کے یقین جانے زمین کچھ بھی نہیں ہے، سورج بہت بڑا ہے، اربہ کروڑوں گنا اس زمین سے سورج بڑا ہے، کروڑوں گنا اس سے بڑا ہے. اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی وہ اس کی سپیڈ نہ کم ہوئی ہے نہ زیادہ ہوئی ہے، نہ وہ اپنے وقت مقررہ سے کہیں پیچھے ہوا ہے نہ آگے ہوا ہے. کون کس نے کیا اتنا بڑا؟ دنیا میں کوئی یہ مطلب خدائی چیلنج سمجھ لیجئے، انسان بڑے سے بڑا سسٹم بنا لے اور یہ گارنٹی دے سکے کہ اس سسٹم کے اندر اگلے 100 سال میں 1000 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کمی بیشی کوئی انسان بنا کے دیکھا ہے؟ نہیں بنا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. واختلاف اللیل والنہار، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ. کوئی اور بھی ہے اس کے ساتھ؟ نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ کل پڑھا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تم سب کا معبود اکیلا ہے، یہ خود کر رہا ہے. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ. اچھا پانی ہے اور پانی کے اوپر ٹنوں وزن بہ رہا ہے، انسان بھی بہ رہے ہیں، جانور بھی بہ رہے ہیں، چرند پرند بھی بہ رہے ہیں اس کے اندر. بلکہ اب تو بڑے لیٹسٹ قسم کی شپس آ چکی ہیں، بہت بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز بن چکے ہیں. اور آپ یقیناً ایسی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے جہاز بنا لیے لوگوں نے کہ ان کے اندر ہوٹل بھی ہیں، ان کے اندر کرکٹ گراؤنڈ بھی ہیں، ان کے اندر فٹ بال گراؤنڈ بھی ہیں، ان کے اندر سوئمنگ پول بھی ہیں، ان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، اور ان کی پتہ نہیں کتنے فلور ہیں ان کے، اور کتنے ہزارہ لوگ، اور یہ سب کو لے کر یوں رواں بہتا چلا جا رہا ہے. بما ينفع الناس، اور انسانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے. بزنس چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، لوگوں کی آمدنیاں چل رہی ہیں، لوگوں کا آنا جانا چل رہا ہے. وما انزل اللہ من السماء، ایک بہت بڑا نظام، بارش کا نظام، بارش کا بڑا عجیب نظام اللہ برساتے ہیں. عجیب نظام بارش کا، ایسے اللہ پانی برساتے ہیں، اور جب برسانا چاہتے ہیں کبھی تھوڑا برساتے ہیں، کبھی زیادہ برساتے ہیں، کبھی بہت زیادہ برساتے ہیں، اور کبھی بالکل نہیں برساتے، کبھی یہ بالکل نہیں برساتے. اللہ کی خود، اللہ تعالیٰ کی ذات. اور پھر نہ صرف یہ کہ پانی برستا ہے، بلکہ یہ پانی زمین پر گرتا ہے نا تو زمین جو مردہ ہوئی پڑی زندہ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اللہ کرتے ہیں. آج دیکھیں آج کل یہ جو موسم چل رہا ہے نا، بارشیں ہو رہی ہیں، آپ جا کے دیکھیں ہر طرف آپ کو ہریالی 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 نظر آئے گی. کھر بہا کھرب پتے نکل چکے ہیں، شاخیں پھوٹ پڑی ہیں. یہ اللہ کی ذات کر رہی. انسان آنکھیں کھول، کوئی انسان نہیں اس میں شامل. اللہ کی اس قدرت کے اندر کسی انسان کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں ہے. اللہ یہ اپنی قدرت کاملہ سے کر رہے ہیں. اچھا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین میں اللہ نے پتہ نہیں کتنی طرح کی مخلوقات پھیلا دی ہیں، کتنی طرح کی. یہ تو اب جوں تھوڑے سے وسائل بڑھ رہے ہیں نا، ذرائع بڑھ رہے ہیں جدید، تو ہمیں پتہ چل رہا اچھا جی یہ مخلوق بھی ہے، اچھا جی یہ مخلوق بھی ہے، اچھا یہ مخلوق بھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جی یہ سینکڑوں سال سے یا ہزاروں سال سے، واللہ عالم، یا کروڑوں سال سے یہ مخلوق اس دنیا میں موجود ہے، اور انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. جب اس مخلوق کو انسان دیکھتا ہے تو پتہ لگتا ہے انسان تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایسی ہے کہ وہ اگر اپنی دم انسان کو مارے نا تو انسان اوپر جا کے گرے. آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہوگا، صرف اپنی سونڈ میں پکڑ لینا انسان کو، انسان اپنی جان نہیں بچا سکتا، نہ چھڑا سکے اپنے آپ کو. وہ ہاتھی چھوٹا سا ہے، ہاتھی بہت بڑا نہیں ہے. اللہ کی مخلوقات بہت بڑی بڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک نبی تشریف لائے تھے، حضرت حنظل ان کا نام تھا. اس زمانے میں نا لوگوں نے شکایت کی اس نبی سے. شکایت یہ کی
حضرت کچھ اس قسم کے پرندے آتے ہیں جو ہاتھیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہاتھیوں کو اٹھا کر پرندے آتے ہیں. تو دعا فرمائیں اللہ پاک ایسے پرندوں سے ہماری جان چھڑائے، کیونکہ ہاتھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. پھر اللہ کے اس نبی نے دعا فرمائی، ان کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے لوگوں کو اس آفت سے بچایا. وہ بس صفیہ نامعلوم اللہ پاک نے کیا کیا مخلوقات دنیا کے اندر پھیلا رکھی ہیں. وہ تصریف الریاح، ہواؤں کی گردش دیکھی ہے، کبھی بند، کبھی تیز، کبھی بہت تیز، کبھی مشرق سے مغرب، کبھی مغرب سے مشرق، کبھی شمال سے جنوب، کبھی کس طرف کبھی کس طرف. کبھی ہواؤں کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے، کبھی ہواؤں کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوائیں برفانی ہوتی ہیں، کبھی یہ طوفانی ہوتی ہیں، کبھی یہ ہوائیں جو ہیں وہ باد نسیم ہوتی ہیں، ہلکی ہلکی چل رہی ہے، اور کبھی یہ لو بھی ہوتی ہے، کبھی یہ گرد آلود بھی ہوتی ہیں، گردباد بھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی. اور آسمانوں میں دیکھیں وہ ہیں بادل. اللہ کی ایک اور عجیب قدرت، اللہ کی ایک اور عجیب قدرت. بادل یوں رواں دواں ہے، ٹریفک ہے چل رہی ہے ایک، حالانکہ بہت ہیوی ٹریفک ہے، یہ والی بہت بھاری ٹریفک ہے، چل رہی ہے. یہ نہیں ہوتا گر پڑے، بلکہ مسخر، یہ زمین و آسمان کے درمیان ہی رہتے ہیں. یہ بھی نہیں ہوتا کہ بیچارے چلتے چلتے گر پڑے ہیں زمین کے اوپر، اٹھ نہیں پا رہے، نہیں. اور پھر ہم آگے پڑھیں گے اور بہت دفعہ پڑھیں گے کہ اللہ پاک انہی بادلوں کے ذریعے پانی کو کھینچتے ہیں زمین سے، اور پھر یہی بادل بوجھل ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں. حالانکہ چیز بوجھل ہو جائے نا نیچے گر پڑتی ہے، یہ نہیں گرتے، بلکہ یہ بوجھل ہو کر، بھاری ہو کر، اور تیز رفتاری کے ساتھ یہ چل پڑتے ہیں. ہم ان کو سقناہ الی بلد میت، ہم کسی اور زمین کی طرف ان کو ہنکا کے لے جاتے ہیں، او بادل جا رہے ہیں.